اچھی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پاکستان ایئر لائنز کے اوپر جو پابندی لگی تھی ماضی میں، غلام سرور خان جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس ٹائم منسٹر تھے، ہوا بازی کے ان کا ایک بیان مشیر زمانہ جو نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر انہوں نے دیا تھا کہ پاکستان کے آلموسٹ سارے کے سارے جو پائلٹس ہیں وہ غیر تصدیق شدہ اسناد کے اوپر اور غلط سرٹیفکیشن کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، تو اس کا پھر ہم نے دیکھا جس طرح کا بیکلیش آیا، جس طرح کا اثر پاکستان کی ہوا بازی کی انڈسٹری کے اوپر آیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کافی سال لگ گئے ہیں یہ ہمیں واپس اس جو ہے نہج کے اوپر پہنچنے کے لیے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، اچھی خبر، اور یہ اچھی خبر اس لیے بھی ہے خاص طور پر حسن ایوب اور آپ کے لیے کہ آپ لوگوں کی ظاہر روٹین کے ساتھ سال میں ایک دو چکر لگ جاتے ہیں لندن کے، تو اب براہ راست پاکستانی جو مختلف ایئر لائنز ہیں انکلوڈنگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، تو اس پہ آپ ٹکٹ بک کروائیں گے اور سیدھے لندن ہیتھرو پہ لینڈ کریں گے؟ نہیں، بہت اچھی خبر ہے جی، الحمدللہ، اور لیٹس میک گڈ یوز آف اٹ۔ یعنی پاکستان ایڈوانس کرے، بہتری کی طرف جائے، تو اس سے اچھی خبر کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ انڈیویجول کی تو بات نہیں ہے، پاکستانی یو کے میں بہت بڑی سیٹلمنٹ ہے اور ٹو اینڈ فرو، اور پھر امریکہ اور امریکی بر اعظم جو ہے اس کے اوپر بھی جو سفر ہے ادھر سے، جرمنی سے، یو کے سے، فرانس سے، کئی ملکوں سے آپ نے وہاں سے کرنا ہے، تو یہ بہت مبارک ہو قوم کو۔ اور میرا خیال ہے جس نے بھی اس میں حصہ لیا، گورنمنٹ ہو یا ایجنسیاں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا سفارت خانہ ہو، ڈاکٹر فیصل چودھری ہوں یا ان کی ٹیم ہو، سب کو میں سمجھتا ہوں کہ دے مسٹ بی گیون کریڈٹ۔ مبارکباد کی حقدار موجودہ حکومت ہے۔ حسن، جو لیکن اہم سوال ہے، جو بھی نئی حکومت آتی ہے نا، اس سے لوگ امید کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر نہیں، ریپیٹ تو بعد کی بات ہے نا، اس کے اوپر کوئی احتسابی عمل آگے بڑھے۔ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ، غلط بیان، اس کے پیچھے جو بھی محرکات تھے، جو بھی وجہ بنی تھی، وہ عوام کے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کیا یہ غلام سرور خان صاحب نے بذات خود بیان دیا تھا؟ اس وقت کی کیا کابینہ کی سطح کے اوپر کی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں؟ اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ مدعا آیا تھا؟ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں، چینی کی بات ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آج بھی بات کریں گے، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی؟ پی ڈی ایم پہلے جو حکومت بنی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اور ابھی یہ ذمہ داری میرے خیال میں ابھی بھی بنتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا میری نظر میں، ارب ہا روپے جو ہے لاسز بڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے فاسٹسٹ روٹس ہیں پی آئی اے کے، تو کیوں نہیں یہ کیا اور پی آئی اے کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ چل میں پوری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پی آئی اے کے روٹس جو ہیں فاسٹسٹ ہیں، آپ کو مطلب آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ یہاں سے بیٹھے اسلام آباد سے جو ہے، لاہور سے، کراچی سے، جہاں سے بھی، اور سیدھا آپ نے جناب لینڈ کرنا ہے برمنگھم میں، مانچسٹر میں یا لندن کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی، اور ایک سہولت اور بھی تھی، یعنی پی آئی اے کی میں بالخصوص بات کر رہا ہوں کہ جتنی ڈیڈ باڈیز جو پاکستان آتی ہیں وہاں سے پی آئی اے فری آف کاسٹ لے کر آتا ہے، اور یہ ایک مطلب ورنہ تو یعنی 1000 پاؤنڈ کم از کم جو ہے نا وہاں پر منیمم جو ہے وہ چارج کر لیتی ہیں دوسری ایئر لائنس، تو ان کے لیے ایک بڑی سہولت تھی، ایک بڑی چیز تھی جو 4-5 سال تقریباً 4 سال جو ہے نا وہ نہیں رہی اویلیبل وہاں کے جو ہمارے ڈائسپورا ہیں۔ غفلت یقینی طور کے اوپر سٹیٹمنٹ تو ہم نے غلام سرور خان کا سنا، لیکن غلام سرور خان کو ایویشن انڈسٹری کے کوئی ایکسپرٹ نہیں تھے، کوئی مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے؟ نہیں، منسٹری تو ہیڈ کر رہے تھے، فیڈ بیک لیا ہوگا کہیں سے؟ اب ان کو ڈیفینیٹلی کسی نے انپٹ کیا تھا، انپٹ دی تھی، جس نے ان کو استعمال کیا، اور جو استعمال ہوئے، کیونکہ دیکھیں ان کا بھی تو ایک ذمہ داری تو بنتی ہے، اور پرائم منسٹر کے اوپر بھی اگر ذمہ داری ڈالنا چاہے تو بالکل یہ آ سکتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر، کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی پھر پوری کیبنٹ کی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن قابل احتساب ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہاں پر تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے چلے گئے، رات گئی بات گئی والا جو ہے حساب چلا آ رہا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے جی، اور یہ اس میں قابل احتساب ٹھہرانا چاہیے۔ اور دیکھیں ہمیں اپنے جو سسٹمز ہیں ان کی شفافیت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ چاہ کر بھی آپ کے سسٹم کو جب بریک کرے تو وہ ایکسپوز ہو جائے۔ جیسا ویسے وہ جو بھی معاملہ ہوا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پراپر ایک انویسٹیگیشن ہو کے سارے ڈاکومنٹ سامنے آنے چاہیے کہ وہ بیان انہوں نے کیوں کر دیا؟
لوگوں کو جو اس سے تکالیف ہوئی پاکستانیوں کو، ظاہر ہے ہزاروں جو ہے پاکستانی لندن کے اندر رہتے ہیں، یورپ کے اندر جو مقیم ہیں لاکھوں رادر، تو وہ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک ان کے لیے مشکل بن گئی تھی نا. بغیر سوچے سمجھے بیان دے دیا. تو اسی وقت ہی اس کی کچھ نہ کچھ اس وقت کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ انکوائری کر کے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یا کسی کو مطلب کسی اونچی اڑان میں تھے تو وہاں ترنگ میں آگے کچھ کہہ دیا. مطلب بات اڑان وغیرہ میں نہیں، آپ کے بس وہ ہمسائے ہیں، ان کی کچھ صحت زیادہ اچھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ان کے ہاتھ بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان کو بیماری ہوتی ہے، فالج کا اٹیک ہوا تھا، کچھ ہوا تھا. لیکن غلام سرور خان ان کے ساتھ ہم تو سٹوری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ رسپانسبلٹی تو چوہدری صاحب غلام سرور خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے کیونکہ ہی واز اے منسٹر ان چارج. لیکن یہ جو ادارے تھے ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کس کے کہنے پر کیا.